خوشی ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے؟ خوشی بہت ضروری ہے. آپ ہر وقت روتے رہیں گے نا تو دیکھیں دنیا میں آپ نے جتنے سانس آپ کے لکھے ہیں نا وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. خوشی اگر آپ کی زندگی میں شکر ہے نا تو آپ خوش ہیں. تو نا شکری میں مطلب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. مطلب میرے فادر ایک بات کہا کرتے تھے ہمیشہ اپنے سے نا نیچے دیکھو. اس سے کیا ہوگا آپ میں شکر آئے گا تو آپ خوش بھی رہیں گے. ورنہ نا شکری ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس تو وہ نہیں ہے. رونا بھی آپ کے رزق کو کم کرتا ہے. تو مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ اچھا میں جو پہلے لائف تھی مجھے کسی بات کا ریگریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹائم دیا ہے نا وہ اچھا دیا ہے. اور ہر اس ٹائم میں اگر میرے لیے بھلائی ہوئی ہے تو آئی واز گریٹفل کہ میرے پاس مطلب میں کچھ اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو سیکھنے کا موقع بھی دیا. کیونکہ ہدایت بھی تو وہاں ملتی ہے جہاں پہ آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں یہ جو حجاب ہے یہ پہلے سے ہی تھا ایسا یا عمرہ کرنے کے بعد ایسا ہوا؟ مجھے بڑے سارے لوگوں نے کہا مارکیٹنگ کی ہے آپ کریں گی تو یہ تو بڑا غلط ہے. ابھی بھی کر رہے لوگ میرے فرینڈس بھی میرا سرکل بھی کرٹیک کرتا ہے تمہارا کام نہیں بنتا. مطلب وائی یو ٹیکنگ اٹ. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے تھے. بس مطلب زندگی کیا ہے لائف کیسے ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے دنیا کس کو کہتے ہیں یہ بکے جانے کے بعد پتہ چلا. جب وہ تھے تو ایکچولی اتنی لاپرواہی تھی لائف میں. وہ شاید اتنا سکون تھا اتنا بڑا شیلٹر تھا ان کا ہونا کہ پتہ ہی نہیں تھا اچھا یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پوڈ کاسٹ کا نام کچھ الگ ہے تو میں ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی کچھ الگ کانٹینٹ آپ سے تو اچھا لگا ہے. ٹپیکل سوالوں سے ہٹ کے کچھ ہم بات کریں گے تو آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. السلام علیکم جی میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو امیزنگ کانٹینٹ دیکھنے کو مل سکے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بزنس وومن ہیں لیکن آج ہم ان سے کچھ مختلف سوالات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں. تو ان کا نام ہے عائشہ بنت اکرام. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آج کچھ الگ ہونے والا ہے. آپ کے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ ہم آپ سے آپ کے بزنس کے بارے میں ہی کوسچن کریں گے لیکن نہیں, آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی لائف جرنی کے بارے میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے پوڈ کاسٹ کا نام کچھ الگ ہے تو میں ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی کچھ الگ کانٹینٹ آپ سے تو اچھا لگا ہے. ٹپیکل سوالوں سے ہٹ کے کچھ ہم بات کریں گے تو آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پچھلی زندگی تھی وہاں سے جو اب کی لائف ہے اس میں کیا ڈفرینس تھا اور اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی؟ آئی تھنک آپ کا جو سوال کا مطلب وہ میری ٹرانزیشن سے ہے جی جو ابھی کچھ عرصے میں آیا پہلے نہیں تھا. ہاں جی. لائف میں نا جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کو ہر لائف کا ایونٹ کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں سم ٹائم ہماری زندگی میں کچھ لوگ رہتے ہوئے ہمیں سکھاتے ہیں کچھ جب چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ سکھا کے جاتے ہیں. تو شاید وہ پھر ڈسٹنی بھی کچھ چیز ہے. ٹھیک ہے ہمارے لیے کچھ چیزیں لکھی جا چکی ہے ایسا ہی وہ ہونا ہے اور وہ کیسے ہونا ہے وہ اپنی ٹائم پہ ہی ہوتی ہے. سو مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ اچھا میں جو پہلے لائف تھی مجھے کسی بات کا ریگریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹائم دیا ہے نا وہ اچھا دیا ہے. اور ہر اس ٹائم میں اگر میرے لیے بھلائی ہوئی ہے تو آئی واز گریٹفل کہ میرے پاس مطلب میں کچھ اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو سیکھنے کا موقع بھی دیا. کیونکہ ہدایت بھی تو وہاں ملتی ہے جہاں پہ آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں. سو اس کے پیچھے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ میں نے لاسٹ مائی فادر 3 سال پہلے میرے فادر کا جب انتقال ہوا تو وہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا. اس چیز نے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے تھے. بس مطلب زندگی کیا ہے لائف کیسے ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے دنیا کس کو کہتے ہیں یہ بکے جانے کے بعد پتہ چلا. جب وہ تھے تو ایکچولی اتنی لاپرواہی تھی لائف میں. وہ شاید اتنا سکون تھا اتنا بڑا شیلٹر تھا ان کا ہونا کہ پتہ ہی نہیں تھا اچھا یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ نہیں تھے تو پھر ہر دن جو ہے نا بڑا مشکل تھا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ آئی واز ویری پیشنیٹ. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے میری پروفائل بہت ساری چیزیں دیکھی جی. وہ ایک کرنٹ تھا میں شروع سے تھا. اور میرے فادر میری لائف کی سکسیس کے پیچھے میری بہت بڑی موٹیویشن میرے فادر تھے. ان کا ایک ہی چیز ہوتی تھی وہ ایک بات بولتے تھے جو کرنا تو کر میں ہوں. واہ. انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. تو ایک بیٹی کے لیے یہ موٹیویشن بہت بڑی موٹیویشن ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بغیر سوال کیے. اٹ مینس کہ وہ اتنا بڑا ٹرسٹ آپ پہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. پھر الحمدللہ مطلب میرے فادر کے لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں ان کو پراؤڈ ہی فیل کراؤں. اچھا ان کے جانے کے بعد میری وہ ہمت ٹوٹ گئی.
میرے فادر کی جگہ باپ کی جگہ اگر بھائی بھی لیتے ہو نا تو لوگ باپ کو نہیں روئیں گے, باپ باپ ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور بس سن کے جانے کے بعد وہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ جب آپ ٹوٹتے ہیں نا, آپ کمزور پڑتے ہیں, تو پھر جو ایک چیز آپ کو سنبھالتی ہے نا وہ سجدہ ہے. ہاں, وہ وہی راستہ ہے جو پھر انسان کو صبر بھی وہی آتا ہے. ہاں جی. مشکل تھا, مطلب میرا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا تھا اپنے کام سے, دنیا سے, چیزوں سے. اچھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, میری طرف سے مجھے تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے. تب میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے میرا کام کا لاس ہو رہا ہے, میرا چیزیں پوری طرح ڈسٹرب ہو رہی ہے. سو کال جینے کے لیے آپ کو پیسے بھی چاہیے, فائنینشلی لاسز بھی ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, لے کے تو نہیں آئے تھے دنیا میں کمایا ہے. ہمت ہوگی پھر کما لیں گے. ہاں بے شک. تو ہمت تو ہمت ہوتی ہے آپ کو اپنے رشتوں سے ملتی ہے. ہاں جی. بس وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس نے مجھے اتنا توڑا, ایسا توڑا کہ 1 سال کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نا اپنی مدر کو لے کے عمرہ پہ جاؤں گی. واہ واہ واہ. جب واپس آئی ہوں تو بس وہی میرا ٹرانزیشن کا فیز تھا, لیکن میں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی, بس جو دل میں آتا گیا میں کرتی گئی اور ہوتا چلا گیا. تو آج میں آپ کے سامنے ہوں. سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو حجاب ہے یہ پہلے سے ہی تھا ایسا یا عمرہ کرنے کے بعد ایسا ہوا؟ نہیں ایسا, یہ تو کبھی بھی نہیں تھا. اچھا. یہ تو کبھی بھی نہیں تھا. یہ اس میں یہ تھا کہ مجھے بڑے سارے لوگوں نے کہا مارکیٹنگ کی ہے, آپ کریں گی تو یہ تو بڑا غلط ہے. ابھی بھی کر رہے لوگ, میرے فرینڈس بھی, میرا سرکل بھی کرٹیک کرتا ہے, تمہارا کام نہیں بنتا, مطلب وائی یو ٹیکنگ اٹ. بھائی کام آپ کو روکتا نہیں ہے. مطلب آئی بلیو کہ جب سے مطلب یہ میرا لائف اسٹائل ہے, آپ کسی کے لائف اسٹائل پہ کوشچن نہیں کر سکتے. اچھا موسٹلی نا یہ سوال میرا اس لیے کیونکہ بزنس وومن جو ہوتی ہے نا موسٹلی اپنے جو پرسنالٹی ہے اس کو اور میچور کرتی ہے. لیکن مذہب آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتا. ہماری بزنس ویمن کی سو کالڈ سب سے میجر ایگزامپل کون ہے؟ آپ اپنے ہم سنت پہ ہی چلتے ہیں, ہم اپنے دین کو ہی دیکھتے ہیں. حضرت خدیجہ سبحان اللہ, اگر وہ کاروبار کر سکتی ہے اور بہت بڑے لیول کی تجارت کرتی تھی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مینس کہ آپ کا مذہب آپ کو کچھ کرنے سے روک نہیں رہا, آپ کریں ٹھیک طریقے سے, لیکن اس کا رول اور کچھ کرائیٹیریا اسی میں رہ کے کریں. تو آپ بزنس کر رہے ہیں, کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کپڑے چھوٹے پہنیں گے, بال کھلے رکھیں گے تو ہی آپ کاروبار کر سکتے ہیں؟ مجھے بڑے لوگوں نے کہا آپ کو کام نہیں ملے گا, نہ ملے. مجھے فائدہ پتہ کیا ہوا؟ آپ کو بھی پتا, فیلڈ میں آپ جاب کریں گے, ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں, کرپشن ہمارے ہاں ہر طرح کی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک لڑکی جب گھر سے کام کرنے نکلتی ہے نا تو ہماری سوسائٹی کے سو کالڈ مرد کو لگتا ہے یہ میرے لیے اپرچونیٹی ہے. تو جب آپ کا اٹائر اگلے بندے کو شٹ اپ کال دے دے, ہاں جی, تو اس سے زیادہ سیکیورٹی کیا ہوگی آپ کے پاس؟ نتھنگ. بس یہ ہوا. اچھا آپ جو جتنی بھی جنریشن ہے یا جتنے بھی برانڈز ہیں اب خاص کر کے جو جنریشن ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ والا گیٹ اپ ہونا چاہیے, لیکن پھر وہ یہ چیزیں نہیں سوچتے کہ اسلام کے اکارڈنگ ہمیں چلنا چاہیے, ہر ایک کو موقع دینا چاہیے. وہ مذہب تو پھیلا رہی ہے, وہ تو اپنا دھندا چلا رہے ہیں. ہاں وہ ان کا بزنس ہے, وہ یہ دکھائیں گے نہیں تو وہ بیچیں گے کیسے؟ آپ کو آپ کا رائٹ رانگ پتہ ہونا چاہیے. آپ ہر چیز, مطلب ہمیں بہت کچھ دکھتا ہے. آپ ایگزامپل لے لیں سوشل میڈیا کی, اتنا اوپن ہو گیا ہے, اتنا کچھ ہے کہ جو اتنا کچھ ہمارے لیے اب یہ زہر ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب ہر چیز, ہر طرح کا کانٹینٹ ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو ہمیں دیکھنا کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا, آپ کے اپنے بچوں کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا. تو ایسے ہی ہے مارکیٹ میں, دنیا میں ہر طرح کی چیزیں اچھی ہیں بری ہیں. اگر آپ کو اپنا رائٹ رانگ پتہ ہے تو پھر آپ پہ چیزیں افیکٹ نہیں کریں گی. آپ کے ابا نے رزق کے بارے میں کیا کہا تھا آپ سے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرے ابا ایک چیز کہا کرتے تھے, رزق اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسا رزق دیں جس کا میں نا حساب دے سکوں. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے. تو اس کا مطلب خیر بہت ساری باتیں مجھے اس چیز کا ہوتا ہے. یہ اچھا ان کے ہوتے اتنے لاپرواہ تھے نا ان کے ہوتے ہوئے کہ اچھا ابو ہیں نا, وہ باپ کا ہونا اتنی بڑی ہمت ہے نا کہ لٹرلی میں دنیا میں کچھ بھی کر جاؤں جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے. لٹرلی مطلب میں جہاں پہ بھی ہوں نا, اوبیسلی آپ کے پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں, اور ایک بیٹی کو جو آپ کا اس کا باپ اسٹرینتھ دیتا ہے نا, دنیا کا کوئی مرد نہیں دے سکتا. خوشی ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے؟ خوشی بہت ضروری ہے. آپ ہر وقت روتے رہیں گے نا تو دیکھیں دنیا میں آپ نے جتنے سانس آپ کے لکھے ہیں نا وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. خوشی اگر آپ کی زندگی میں شکر ہے نا تو آپ خوش ہیں. واہ. تو نہ شکری میں, مطلب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. مطلب میرے فادر ایک بات کہا کرتے تھے, ہمیشہ اپنے سے نا نیچے دیکھو. اس سے کیا ہوگا, آپ میں شکر آئے گا, شکر آئے گا تو آپ خوش بھی رہیں گے.
ورنہ ناشکری ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے, میرے پاس تو وہ نہیں ہے. رونا بھی آپ کے رزق کو کم کرتا ہے. تو اس لیے زندگی میں اللہ, ہمارا ایمان ہے نا, ہمارے نصیب میں جو ہے ہم اسے زیادہ لے نہیں سکتے, اور جو نہیں ہے وہ ہم چھین کے بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو اٹ مینس کہ اللہ نے آپ دعا کریں, آپ اللہ سے مانگیں. میری مدر ایک بات کہتی ہیں, بڑی سوچ رکھو, مانگو ایسے مانگو آپ مانگ کس سے رہے ہو, اس کی شان کے مطابق, اپنی اوقات کے حساب سے نہ مانگو. اس کو دیکھو جو دونوں جہانوں کا مالک ہے وہ کچھ بھی دے سکتا ہے, بے شک, تو اس کے حساب سے مانگیں گے تو پھر وہ سب دے گا. لیکن جو دے دیا ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہے, اس پہ شکر ادا کرو تو پھر آپ خوش رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا وہ مانگنی چاہیے. رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے, ورنہ تو انسان خوش ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جی ایسے ہی. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ سم ٹائم نا ہم ایک پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا ٹوکرا دینا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس سے اس کی رضا نہیں مانگتے. صبر نہیں ہے نا ہم میں, بے صبر ہے انسان. ہاں جی, ہمیں لگتا ہے نہیں بس مجھے تو یہی چاہیے تھا, اور وہ جو دینا چاہتا ہے, صبر کی کمی ہے ہم لوگوں میں. یہ میں نے بھی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے, آبزرو بھی کیا ہے. آپ کی آبزرویشن آپ کو زیادہ سکھاتی ہے. ہاں جی. نماز پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ. نماز کی پابندی سے کیسا لطف آتا ہے؟ دیکھیں نماز نا فرض ہے, اور یہ لائف سٹائل ہے. ہم نے پتہ نہیں نماز کو, یہ تو سٹارٹ ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, ہوتا ہے کبھی غیر حاضری بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے ایک ہی چیز جس میں میں نے خود کو امپلیمنٹ کرایا ہے, جس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں, میں حاضری لگاتی ہوں. یا اللہ حاضریاں پوریاں کرا دے. واہ واہ واہ. حاضری ہو جائے گی تو پھر آگے کے معاملات خود ہی چلتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی خود آنکھ بھی کھلتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ توفیق دے تو پھر اس سے پہلے بھی آپ کو سردوں کی توفیق ملتی ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ ہم کو احسان نہیں کر رہے 5 وقت نماز پڑھ کے, یہ ہم پہ فرض ہے. مطلب دنیا داری کے لیے کرتے ہیں نا سب, جاب ہے تو کام بھی کریں گے, کلائنٹ ہے تو اس کی بھی چیزیں پوری کریں گے. تو مطلب اللہ میاں کو ہم نے اتنا فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ہم 5 وقت حاضری نہیں دے سکتے. تو بس یہ مطلب مشکل تھا میرے لیے. اوبیسلی میں شروع سے اتنی پریکٹسنگ نہیں تھی, بٹ جب اللہ نے ہدایت دی تو الحمدللہ ہدایت دے دی. جب بھی دی تو پھر میرا اتنا ہوتا ہے, نہیں دل چاہ رہا ہوتا ہے, ٹھنڈ ہے, اچھا سستی بھی ہو رہی ہے, اچھا میٹنگ میں بیٹھی ہوں, حاضری دینی ہے. بس صرف حاضری والا چیز بھی ہو جائے نا تو پھر آگے لٹرلی پوری بھی پڑی جاتی ہے. اچھا ایسا بھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ نماز اگر ہم نہ پڑھیں نا یا رہ رہی ہو تو دل میں ایک چیز آتی ہے, کوئی چیز بہت اتنا ریگریٹ ہوتا ہے, دل کرتا ہے خود کو جوتے مارو. ہاں یہ ہوتا ہے. ہاں جی, مطلب میرے ساتھ نا شکر ہے اللہ کا, پچھلے کچھ دنوں میں بڑی نا ہو رہی تھی, بڑی نیگیٹو ہو رہی تھی, بڑی لو ہو رہی تھی. تو ایک چیز کیا کی, میں نے کہا نہیں فجر میں اٹھنا ہے. تو اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ میرے الارم سے آدھا گھنٹہ پہلے میری آنکھ کھل جانی. ہاں جی. اچھا اگر کبھی رہ جائے تو میرا دل کرتا پتہ نہیں دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اچھا بتاتی نہیں اوبیسلی یہ باتیں آپ کو, فرض نماز فرض یہ باتیں آپ کو بتانی بھی نہیں ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا مسئلہ, آپ احسان نہیں کر رہے. مطلب ریاکاری بھی آ جائے گی تو نمازیں قبول نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ رکھیں. اور مطلب دنیا داری کا لاس ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے اپنا کبھی رہ جاتی ہے نا تو وہ تکلیف ہوتی ہے, شٹ یہ رہ گیا, مس نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ قضا بھی پڑھ لے, اور جو پڑھ لے ہیں ٹوٹے پھوٹے سجدے ان کو قبول بھی کرے. آج کل کی جنریشن جو ہے نا روزے نہیں رکھتی, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں چھوڑیں بس, ٹھیک ماڈرن ہو گئے نا. ہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہم رکھتے ہیں وہ کیا کس کو کہتے ہیں, کون سی فاسٹنگ ہے, انٹرمیٹ فاسٹنگ. ٹھیک ہے. شام 6 سے صبح 6 بجے تک نہیں کھانا. ہاں جی. تو پھر روزہ رکھ لو. ہاں کتنی بڑی عبادت بھی ہے اور فرض بھی ہے. اصل میں ہم نے نا بوجھ بنا لیا ہے. میں نے جب اس کو پریکٹس شروع کی نا, میں جب عمرہ سے واپس آئی تو نماز پڑھنا میں نے تبھی شروع کیا روٹین سے. میں نے نماز کا مطلب پڑھا, پورا ترجمہ پڑھا, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں. سمجھ کے کریں گے تو ہی مزہ آتا ہے, ادروائز تو پھر آپ ٹکرے مار رہے ہیں. ہاں جی, اللہ کو ٹکروں کی تو ضرورت ہی نہیں, بالکل ایسے. تو وہ اسی طرح سے روزہ ہے. مطلب یہ جتنے ہمارے ماڈرنزم ہے, مسئلہ پتہ کیا, ہم نا اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے مذہب کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. میں ہمیشہ ایک چیز کی ایگزامپل دیتی ہوں. ایز اے رائٹر جب میں لکھتی تھی میرا بہت بڑا کانفلکٹ بھی ہوتا تھا. میں کسی ڈرامے میں کوئی سین لکھتے نا نماز کا یا ایسی کوئی چیز ریلیجیس پریکٹس کی, رائٹر کٹوا دیتا ہے. ہاں اچھا آپ دیکھیں, میں کبھی انڈیا نہیں گئی, آپ بھی نہیں گئے ہوں گے. ہاں جی. بٹ ہمیں نا ان کے ریلیجیس کلچر کا ہر کانسیپٹ پتہ ہے نا. ہاں جی ایسا ہی. کیسے ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہے, ان کے ورت وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اصل میں, اتنا دکھاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یاد کروا دیا. ٹھیک ہے. کیا ان کو ریٹنگ نہیں آتی, کیا ان کی انڈسٹری نہیں چل رہی, ہر ایک چیز
ہم کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کمرشل ہو، سب کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی روٹس کو تو لے کے چلے. کہیں نہ آپ میڈیا، ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں جہاں پہ بیٹھی ہوں میرے ساتھ 8 10 12 لوگ جو ہیں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. آج کل تو زبردستی ماں باپ اپنی اولاد سے نہیں کچھ کرا سکتے، آپ کسی اور سے کیا کرائیں گے. بٹ آپ خود کو اتنا اس قابل بنائیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی ایک آدھا بھی کوئی سیکھ جائے گا نا، تو اس کو دیکھ کے کوئی اور سیکھے گا، تو ایک چھوٹی سی وہ چین بن گئی. چینج ایسے ہی آئے گا. اچھا، ڈرامیٹک انڈسٹری میں جیسے کہ آپ نے کام بھی کیا، لکھا، تو مجھے آج تک ایک چیز سمجھ نہیں آ سکی، حالانکہ میں نے بھی میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، اسی فیلڈ سے ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ جو کریکٹر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ایکٹر ایکٹریس ہے، وہ ایک کردار ادا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کو اس کی اپنی لائف میں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایکٹرز ہے، ہاں، وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. ارے کو مزے کی بات بتاؤں، بہت پہلے نا میں جب لکھ رہی تھی، مجھے نا ایک چیز میرے ذہن میں آئی، پتہ نہیں کہیں سے سنی پڑھی کیا تھا، میڈیا کے پیسے میں برکت نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز بھی دماغ میں آئی، نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک انسان کو بھیجا، اس کا نصیب لکھا، اور دعا میں یہ بھی رکھ دیا کہ وہ بدل بھی دے گا. دعا کریں، مانگیں، اللہ دیتا ہے. ادروائز ہم نے، مطلب میں نے اپنی آخری سانس تک جو کرنا ہے وہ سب طے ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کیا رزق ہوگا، میرے کیا معاملات ہوں گے دنیا کے دین کے، سب اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس میں کوشش اللہ نے لکھ دی ہے. بٹ دعا کر کے، یا سم ٹائم آپ سب سے بہترین دعا تو وہی ہے نا جو کوئی دے آپ کو. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، تو اس سے چیزیں بدلتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں. ڈرامہ کیا ہے؟ آپ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں، کہانی بناتے ہیں، اس میں کردار بناتے ہیں، کرداروں کی کہانی لکھتے ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ یار یہ جو رائٹنگ ہے نا، یہ تو کہیں نہ کہیں اللہ کی اس چیز کی کاپی ہو رہی ہے. ہاں جی. تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے. اچھا، مجھے بالکل عقل نہیں تھی، میں تو ابھی بھی بڑی بیوقوف ہوں. میں کہ اللہ، دل میں دعا مانگی، اگر ایسا ہی اللہ تعالیٰ تو پھر نا میرا رزق بدل دے. واہ واہ واہ. مین یو کانٹ امیجن کہ شاید 2 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا اور مجھے اللہ نے بہت بہترین رزق دیا. سبحان اللہ. میری فیلڈ ہی بدل گئی، میڈیا چھوٹ گیا اور میں بڑی خوش ہوں. اور جو میں نے کام کیا، بزنس میں آ گئی، اور اتنا بہترین ہوا کہ شاید میں اگر آج انڈسٹری میں ہوتی، لکھ رہی ہوتی، تو میں یہاں تک نہیں آتی، میں اتنا گرو نہ کرتی. تو میں نے ضد نہیں کی، میں گدے کی طرح اکڑی نہیں کہ نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی آتا ہے اور میں یہی کروں گی. تو الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بہت بہترین دیا، اور کاروبار میں ویسے برکت ہے. بالکل ہوا. سو آپ کی سوچ میں بھی اگر کوئی چیز میں، نیت میں کچھ تبدیلی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو نیت کا بھی ثواب مل جاتا ہے نا. ہمارے پاس تو یہ پلس پوائنٹ ہے، تو ہوتا ہے. تو یہ تو میرے ساتھ معجزہ ہوا، یہ میرے ساتھ خود کے ساتھ ہوا ہے. اور مطلب ہر چیز اگر میں سوچتی ہوں نا بڑی ڈیٹیل میں، تو سیریسلی میرے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑی قریب سے سنتا ہے، ہمیں مانگنے ہی نہیں آتا. صحیح بات ہے. اچھا، ٹاکسک پیپلز کو اپنی زندگی سے کیسے سائڈ پہ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اہم ضرورت ہے. پتہ ہے آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک انسان میں ایک وہ چیز رکھی ہے، انرجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اچھا فیمیلز میں ہی کچھ یہ والی سینس زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. ہاں جی. مجھے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے ملوں، ہاں جی، میرے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ اگر مجھے اس کی انرجی سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو میں شاید 5 منٹ بھی بات نہ کر سکوں. میں بیٹھتی نہیں، میں اٹھ جاتی ہوں. اور someone enter into my room، مجھے پہلے 10 سیکنڈ میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اگلے کتنی دیر منٹ بیٹھے گا، یا یہ اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، یہ دوبارہ ملنا بھی ہے کہ نہیں. اور اگر میری انرجی میچ نہیں کرتی، میں گھنٹوں بھی بیٹھی رہوں گی، میں بات ہی نہیں کرتی، میں کھلتی نہیں ہوں، میرے سے بات ہوتی نہیں ہے. ہاں جی. مطلب میں اگر آپ سے اچھے سے بات کری، اٹ مینس کہ مجھے واقعی اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. ادروائز میری شکل پہ ایسا سڑیل پن آئے گا کہ اگلا بندہ خود ہی اٹھ جائے گا، یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں پہ وہی دال نکلنے والی. تو نگیٹو لوگ ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو آپشن ہے ہمارے پاس اسٹرینجرس کے لیے. ہاں جی. آپ کے اپنوں میں بھی ہوتے ہیں، یہی فیملی میں بھی لوگ ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ نے، یہ بڑا مشکل ہے. وی ہیو ٹو ریمین پازیٹیو. خود کو بچانا بھی ہے،
تو اس میں آپ کا اورا, آپ کی اپنی انرجی آپ کو سیو کرے گی. آپ اوائڈ کریں پھر ایسے لوگوں سے, کیونکہ نیگیٹو انرجی کے لوگوں کے ساتھ جتنا آپ انٹریکٹ کریں گے نا, وہ آپ کی انرجی کو ڈیمیج کرتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے. تو جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کریں, اپنی پازیٹیوٹی کو رکھیں, کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو پازیٹیو دیکھ کے بھی ان کو پرابلم ہے اس چیز سے. ہاں جی, یہ ایسے کیسے. تو یہ بڑی ایک ہے, یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے بہت قریب سے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. بٹ اوبیسلی آپ کسی کی انرجی کو جب تک وہ خود کو خود پازیٹیو نہیں کرنا چاہیے آپ نہیں کر سکتے, بٹ خود کو بچا تو سکتے ہیں. یہ تو ہمارے کنٹرول میں. ہم اپنے خیالات کو کیسے پازیٹیو رکھ سکتے ہیں؟ بی تھینکفل, شکر کریں گے تو آپ پازیٹیو رہیں گے. نہیں تو جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. ایکسپیکٹیشنس چھوڑ دیں. آپ کسی کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, بٹ پھر اس کے بعد امید نہ کریں. اس کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کریں, چھوڑ ہی دیں. اپنی دنیا میں نا آپ مطلب مشکل کام ہے. ہاں جی, آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کسی کا اچھا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اوپر نیچے ہوگا, دنیا داری ہے نا, معاملات ہوتے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کریں گے یار میرے دوست میرے رشتہ دار میرے کام آئیں گے, نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے, نیور. میں کہتی ہوں زندگی میں پتہ کون لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں؟ ہاں جی, ان پہ مشکلیں آتی ہیں, آزمائش آتی ہے. کیونکہ ہمیں جو لگتا ہے نا یہ میرے تو بڑا سرکل ہے, میرے تو بڑے کوئی رشتے دار ہے, میرے تو بہن بھائی ہیں, میرا تو فلانا ہے, ہمارے فلانے کے پاس تو یہ ہے, ہم بڑا منہ کھول کھول کے اپنے لوگوں میں بتاتے ہیں. لٹرلی اوقات سامنے آ جاتی ہے. ہاں جی, کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ جب تک آپ زندہ ہیں نا آپ کو خود چلنا ہے, دوسروں کے سہارے صرف جنازے اٹھتے ہیں. ڈپینڈنٹ نہیں ہونا کسی پہ, دوسروں کے سہارے صرف جنازے اٹھتے ہیں. آپ کو آج لگتا ہے نا کہ آپ کے بیسٹ 3 جو لوگ ہیں اب ان کو فون کریے گا, آزما لیجیے گا, یا مجھے تھوڑے پیسے چاہیے. ہاں, دستی جواب ان کے ذہن میں آئے گا جواب. تو سیریسلی آپ پھر ان رشتوں پہ اتنا انویسٹ کریں جتنا کو پھر تکلیف نہ ہو, پھر وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ یو ہیو اونلی اللہ, آپ اس سے مانگیں جو مانگنا ہے, اور ریفیوز بھی نہیں کرے گا وہ جو آپ کے لیے بہتر ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ پھر آپ لوگوں کے ساتھ بلا وجہ فری میں بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. اس میں بیٹھ کے پھر آپ کچھ نہ کریں. وہ کہتے ہیں خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے. ہاں, لوگوں میں بیٹھیں گے, دوستوں میں بیٹھیں گے, اچھا اس کی بات کر, اس کی کر, کسی کی بیٹنگ ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا, مزے بھی لیتے ہیں نا. اچھا اس نے فلانے نے یہ کیا, تمہیں پتا فلانے نے یہ کیا, کچھ نہ کرے, خاموش رہ جائے. اچھا, چگلیاں جو ہے نا, عورتوں کی بات اگر آئے, چگلی کی بات اگر آئے, سب سے پہلے عورتیں ذہن میں آتی ہیں. اللہ معاف کرے, بڑے بڑے خطرناک بندے بھی ہیں. عورتیں تو ہے ہی, عورتیں تو بدنام ہے, ایسی ایسی عورتوں جیسے بندے ہیں نا کہ اللہ بچائے ان سے. ہاں جی, لیکن موسٹلی دیکھا جاتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے. چلے کہہ لیں کہ بوتھ آف دیم, تو یہ ہونی چاہیے. اور اس کو کر کے کیا ملتا ہے آخر؟ سکون. جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا پھر وہ یہ کرتے ہیں, ان قسم کی انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ہاں جی, اس سے بچنا کیسے چاہیے اور کیوں ضروری ہے؟ کرنے دے. دیکھیں میں نا ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں, میری بڑی کم لوگوں کے ساتھ بنتی ہے. میں بڑی ڈیفیکلٹ پرسن ہوں. کیوں؟ مطلب میرے میں ٹپیکل عورتوں والی, مطلب میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں نا سرکل میں, فیملی میں بھی, تو کئی لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ نہیں بھی جانتے, گھنٹوں باتیں کر لیتے ہیں. میں جانتی نہیں ہوں, میں کیا بات کروں, ایسے نہیں ہوتی. مطلب میرے سے میں کہتی ہوں میرے سے وہ ٹپیکل عورتوں والی حرکتیں نہیں ہوتی. کیوں؟ ٹائم نہیں ہے, اتنے سارے کام ہیں, میرے 2 برانڈس ہیں, میرا ایجنسی ہے, میں پوڈ کاسٹ کرتی ہوں, مجھے لکھنے کا شوق ہے, مجھے پڑھنے کا شوق ہے. میں کچھ نہیں کروں گی تو میں کچھ پڑھ لوں گی, میں کچھ سن لوں گی. کچھ سن لیں گے تو آپ کو کچھ پڑھنے میں آپ کا بڑا دماغ کھلتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گی, میں مطلب فیملی پالیٹکس میں کبھی مجھے مطلب کبھی انٹرسٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے, میرا دل ہوگا, ٹائم ہوتا ہے تو میں فیملی ایونٹس اٹینڈ کرتی ہوں, صرف یہ چسکے لینے کے لیے, کس نے کیا پہنا, کس نے کیا کیا, کون کیا آج کل کیا کر رہے ہیں. لٹرلی میرے پاس بیٹھ کے بھی کوئی باتیں کر رہا ہوں نا, جب تک مجھے کوئی بلائے گا نہیں نا, میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے میں اس پہ ویسٹ کروں. سو یہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہاں لگانا ہے, آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ میں اپنی انرجی لوگوں پہ ضائع کروں. آپ کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جب آپ لوگوں پہ بلا وجہ اپنا چیزوں کو, اپنا ٹائم کو انویسٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہاں جی, ویلیو یور ٹائم. میں بڑا مائنڈ کرتی ہوں, کوئی مجھے کوئی فائنینشیل لاس دے دے نا, آئی ریئلی ڈونٹ مائنڈ. کوئی میرا ٹائم ویسٹ کرے نا, آئی ڈو مائنڈ. میرا ٹائم خراب کیا تم نے. ہاں جی, کیوں؟ پیسے میں کما لوں گی دوبارہ. ہاں, ٹائم نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اچھا, آخر میں بس صرف ایک سوال ہے میرا,
وہ تھوڑا سا پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اگین کہ آج کل نا دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں نا وہ خاص کر اپنے آپ کو دکھانے میں، اپنا بال بناؤ سنگار لوگوں کو، لڑکوں کو دکھانے میں زیادہ تر کرتی ہیں. تو ان کو حجاب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی عادت اس طرح کیسے ان کو اس طرف مائل کرنا چاہیے؟ پہلے میں آپ کا سوال کریکٹ کروں گی، صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی. ٹھیک ہے، آج کل اتنا شو آف کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا نا ہر چیز دکھ رہی ہے پر فینٹیسائز کر کے دکھاتے ہیں. ایک ایک ریل کے پیچھے گھنٹوں لگتے ہیں. ایک ریل بنانے کے لیے چائے کافی پہ بھی جائیں گے، باہر گھومیں گے. صرف لڑکیاں نہیں کرتی، لڑکے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بڑی اگزامپل ہے آج کل آپ کے بہت بڑی ریشو میں آپ کی ڈیورسز اور خلا کے کیسز آ رہے ہیں، خلا زیادہ آ رہے ہیں. ریزن بھی پہلے لوگ رشتہ کرتے تھے تو دیکھتے تھے اچھا لڑکی کیا کر رہی ہے، لڑکی گھر سنبھالے گی. لڑکی والوں کا رائٹ بھی ہے کہ لڑکا جہاں رشتہ دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ ہماری بیٹی کو رکھ سکتا ہے، اپنی چھت ہے، اس کی رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے. رسپانسبلٹی میں کیا آپ کے بیسکس ہے. ہاں جی. بٹ آج کے لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں ہمیں لڑکی ہمیں کیا دے گی، ہمارے بیٹے کو کیا دے گی، کیا لے کے آ رہی ہے، ہمارا پلس پوائنٹ کیا ہے. بھائی رشتہ کر رہے ہو کہ لڑکے کو بیچ رہے ہو. ٹھیک ہے، لالچ تو دونوں طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر آئے گا تو ادھر بھی آئے گا. دوسری سائڈ پہ پھر اب کیونکہ اتنا دکھا رہے ہیں، مجھے بتائیں مطلب یہ سو کالڈ ٹھیک ہے کچھ ہوتا بھی ہوگا، بڑی محنت بھی لوگ کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا کو نیگیٹو نہیں کہہ رہی، بٹ انفارچونیٹلی ہم وہ نیشن ہے، ہم نیگیٹیوٹی پہلے اٹھاتے ہیں، ہم پازیٹیو چیزیں بعد میں پک کرتے ہیں. اس چیز نے ہماری بیہیویئر کے اندر بہت غلط کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جب پھر لالچ کی بنیاد پہ جو رشتے بنیں گے، جو بھی کام ہوگا، پھر اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوگا، برا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری بات کیونکہ شو آف اتنا ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جی یہ نا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. آپ کو یاد ہے ایک ٹائم تھا کہ پی ٹی وی پہ کسی بھی نیوز چینل پہ بغیر دوپٹے کے نیوز کاسٹر نہیں بیٹھ سکتی، امپورٹنٹ تھا، کمپلسری تھا. کیوں ختم کیا؟ آپ گلف کنٹریز میں جائیں، سارے فیشن کرتے ہیں، آپ نے بے شک بایا ہے جو بھی ہے جتنا بھی اس کو ماڈرن کر لیں، بٹ انہوں نے اپنے بیسک رکھی ہوئی ہے. ہاں جی، آپ مسلمان ہیں، نام کے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو آپ صرف حجاب دینا کام نہیں ہے، اللہ معاف کرے حجابوں کے اندر ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے نا بندہ کہتا ہے نہ ہی کرو، اس سے بہتر ہے. سو امپورٹنٹ از ڈیولپ دا کریکٹر. سر ڈھکا ہوا ہے، سر ننگا ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سب کا اپنا ہے. آپ کا کریکٹر کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، کریکٹر صرف لڑکی کا نہیں ہوتا، لڑکے کا بھی ہوتا ہے. نہیں، میں یہاں پہ کمپیریزن نہیں کر رہا تھا، بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے نا انسپائر ہوں، جو خواتین ہیں وہ انسپائر ہوں کہ آپ حجاب کرتی ہیں تو وہ بھی کریں. یہاں پہ کمپیریزن کی بات نہیں کی. سب کا ایک پرسنل ہے، میں کسی کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کروا ہی نہیں سکتے. مطلب آپ کی فیملی میں آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو کہیں گے میں کر رہی ہوں تم کرو، کیوں کریں بھائی؟ تو آپ میں کون ہوں؟ ٹھیک ہے، آج کل ہاں مطلب وائس ورسا، میں اگر کچھ کھلے والوں کے ساتھ آتی تو لوگ اس کو زیادہ انسپریشن لیتے. لیکن اس میں امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کو نا، آپ اگر آپ کو خود کو کورڈ کر کے چل رہے ہیں تو لٹرلی ٹرسٹ میں خدا کی قسم آپ کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا. آپ کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ میں بال کھلے چھوڑ کے جاؤں گی تو لٹرلی نیگیٹو ہی سوچتے ہیں لوگ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اوپن انویٹیشن ہے، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کہہ لو. اس نے کیا کہہ دینا ہے؟ اس کی تو ڈریسنگ ایسی ہے. ایسا ہی بہت سارے کیسز آتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ڈریسنگ کا ایک امپیکٹ آتا ہے کہ جی اچھا فلانا ریپ کیس ہے، اس کی تو ڈریسنگ ایسی تھی، حالانکہ مینٹل سکنس ہے یہ. ٹھیک ہے، ذہنی مریض ہے، ہمارے بیمار ہیں لوگ بیچارے. تو امپورٹنٹ از اب ڈیولپ کریں کریکٹر. ٹھیک ہے، اپنے بچوں میں نا، ہمیں اسپیشلی ہماری بچیوں کو ٹرسٹ میں لائف کا نا ایک ہی سکسیس کا شارٹ کٹ ہے، وہ ہے ہارڈ ورک. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو کوئی سبز باغ دکھائے ہم آپ کے لیے کریں گے، جب تک آپ کسی کے لیے کسی کام میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں دیں گے، کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے، کوئی آپ کو فائدہ کیوں دے گا؟ آپ ان کی پھپھو کی بیٹی ہے، کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو یوز کرانے سے، ابیوز کروانے سے بہتر ہے آپ اسٹرگل کریں. جو آپ کے نصیب کا رزق ہے نا آپ کو ملے گا. نیت اچھی رکھ کے ملے، یہاں سے نہیں ملے گا کہیں اور سے مل جائے گا. میں نے لائف میں مجھے لاسز ہوئے، میں نے ایونٹ مینجمنٹ شروع کی، مجھے پہلے ایونٹ میں 50,000 کا ایونٹ تھا، 20,000 کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد مجھے اتنا بڑا ایونٹ ملا کہ میرے 6 مہینے کا بیک اپ نکل آیا. واہ. تو میں نے ہاں مطلب تکلیف ہوئی، سب ہوا، مجھے پتا تھا میں پیسے نہیں نکلوا سکتی، جو بھی تھا لاس ہونا تھا ہو گیا، اللہ نے دیا. لٹرلی میرا ایک جگہ سے لاس ہوتا ہے، اگلی جگہ سے اتنا بہترین کام آ جاتا ہے کہ مجھے آج تک میں نے مطلب اٹس ویری ریئر کہ میں خود کام مانگنے جاؤں، ہم پچ کریں، ویری ریئر. میری ایجنسی بڑی ایکسیڈنٹلی بنی تھی، کسی کو ضرورت تھی کام کی، ایک کمپنی آڈٹ کر رہی تھی، ہم نے ان کو سرو کیا،
بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا کلائنٹ تھا ود 26 اسٹورس آن لائن نیشن وائڈ. میں ان کی ایجنسی تھی جس کی مطلب میں ایجنسی تھی نہیں ایکچولی, میرے کام آتا تھا. تو کیا چیز میرے کام آئی, میری اسکل کام آئی, میری اسکل کام آئی, اور ان کو لگا کہ ہماری ضرورت ہے. جب آپ اسکلڈ ہوں گے نا, کام آپ کے پاس خود آتا ہے. ایسا ہی. تو فوکس آن یور اسکلس, فوکس آن یور پازیٹیو مائنڈ سیٹ, کام آ جاتا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, مت ڈھونڈے, نقصان دیتا ہے. بہت شکریہ. ہارڈ ورک جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے, اور شارٹ کٹ جو ہے وہ رہتا بھی شارٹ ٹائم کے لیے. تو بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.